اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلقہ فکر و فن کی جانب سے آج کی اس محفل مشاعرہ میں آپ تمام معزز خواتین و حضرات کو میں خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کا بھرپور استقبال کرتا ہوں۔ ہمارا آج کا یہ مشاعرہ پاکستان سے تشریف لانے والی مایہ ناز شاعرہ محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ کے اعزاز میں منعقد ہو رہا ہے، اور اس مشاعرے کی صدارت جدہ سے تشریف لانے والے حلقہ فکر و فن کے ناظم جناب آفتاب ترابی فرمائیں گے، جو کہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان سب کا آپ کی تالیوں سے بھرپور استقبال ہے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے میں حلقہ فکر و فن کے سینئر نائب صدر اور ہم سب کے بابا ریاض جناب قاضی محمد اسحاق میمن صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور آنے والے معزز مہمانوں کا استقبال کریں۔ اور اب میں انتہائی ادب سے درخواست گزار ہوں ہماری آج کی تقریب کے صدر نامور شاعر جناب آفتاب علی ترابی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور کرسی صدارت سنبھالیں۔ یہ بابا ریاض کی جانب سے سندھی حضرت کا تحفہ معزز مہمانوں کی روایات۔ اس کے بعد میں اسٹیج پر آنے کی دعوت دے رہا ہوں سفارت خانہ پاکستان کے کونسلر جناب توصیف خاور صاحب سے۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی آپ سب کی بھرپور تالیوں میں توصیف خاور صاحب۔ اور حاضرین محفل، اب وہ لمحہ ہے کہ جب میں اسٹیج پر آنے کی دعوت دے رہا ہوں ہماری آج کی مہمان اعزاز محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ کو۔ آپ سب کی بھرپور تعلیم۔ ادب کا پیرہن ہم نے دیا ہے، مزاج فکر و فن ہم نے دیا ہے۔ حلقہ فکر و فن کی جانب سے آپ تمام احباب کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم کرتے ہوئے ہم آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔
جس کے لیے مشیر اعلیٰ حلقہ فکر و فن جناب ڈاکٹر محمود احمد باجوہ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حضرات، یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، اور ان کا ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ یہ آخری آیتیں ہیں جو قرآن کی نازل ہوئی اس میں احکامات میں۔ اس کی لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے مسلمان لیڈر، جو مسلمانوں کا پورا اس میں بایو ڈیٹا، مسلمانوں کا پورا پروفائل، جو لیڈرز ہیں ان کا پورا پروفائل اس آیت میں، ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے مسلمانوں کو دے دیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تم میں آیا، تمہیں میں سے ایک رسول، عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہارے اوپر کوئی بھی سختی ہوتی ہے تو ان کو گراں گزرتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہاری بہتری کے لیے وہ انتہائی حریص ہے۔ حریص کا لفظ قرآن استعمال کر رہا ہے، جو لالچی، حریص کا لفظ استعمال کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمہاری بہتری کے لیے حریص ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ نرم دل ہیں، اور وہ نرم دل بھی ہیں، اور ان کے اوپر رحمت کرنے والے بھی ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اس سب کے باوجود اگر یہ تم سے منہ موڑے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا جو تکیہ ہے، میرا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اسی کے اوپر میرا توکل ہے اور وہی رب عرش عظیم ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ جزاک اللہ باجوہ صاحب۔ نقش ہے دل پہ میرے نام رسول اکرم، نقش ہے دل پہ میرے نام رسول اکرم، میں نے سب نام مٹا ڈالے ہیں اس نام کے بعد۔ ہدیہ نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں سٹیج پر آنے کی دعوت دے رہا ہوں حلقہ فکر و فن کے نوجوان شاعر جناب سید کلب عباس صاحب سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ سیاہیاں مجھ میں، داغ مجھ میں، جلیں اسی کے چراغ مجھ میں، اساسائے قلب و جان وہی ہے۔ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ میرے گناہوں پہ اس کا پردہ، وہ میرا امروز میرا فردا۔
میرے گناہوں پہ اس کا پردہ، وہ میرا امروز میرا فردا، ضمیر پر حاشیے اسی کے، شعور بھی اس کا وضع کردہ، وہ میرا ایمان، میرا تیقن، وہ میرا پیمان تمدن، وہ میرا معیار زندگی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، وہ سامنے بھی پس نظر بھی، وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، وہ سامنے بھی پس نظر بھی، وہی مجھے دور سے پکارے، اسی کی پرچھائی روح پر بھی، وہ رنگ میرا، وہ میری خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنوں، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، اسی کے قدموں میں راہ میری، اسی کی پیاسی ہے چاہ میری، اسی کے قدموں میں راہ میری، اسی کی پیاسی ہے چاہ میری، اسی کی مجرم میری خطائیں، اسی کی رحمت گواہ میری، اسی کا غم مجھ کو ساتھ رکھے، وہی میرے دل پہ ہاتھ رکھے، وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، ازل کے چہرے پہ نور اس کا، ظہور عالم ظہور اس کا، ازل کے چہرے پہ نور اس کا،
ظہور عالم ظہور اس کا، خود اس کی آواز گفتہ حق، خود اس کی تنہائی طور اس کا، بہت سے عالی مقام آئے، خدا کے بعد اس کا نام آئے، وہ اولی ہے وہ آخری ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ عزب ہی کوئی ساتھ دے گا، نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ عزب ہی کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا، سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے بھی مولا معاف کر دے، یہ میرا عاشق ہے وارسی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں جلیں اسی کے چراغ مجھ میں، اساسۂ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ ماشاءاللہ، نعتیہ شاعری میں بلا شبہ مظفر وارثی صاحب کا اپنا ایک منفرد مقام ہے، اور آج ان کی یہ نعت اس محفل مشاعرہ کے آغاز میں قلب عباس نے پیش کر کے اپنا حق ادا کر دیا ہے، ہم ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ تقریب کو اب ہم آگے بڑھاتے ہیں، بلکہ اس تقریب کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آج کی مہمان اعزاز محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کی اس نمائندہ تقریب اور اس محفل مشاعرہ میں ان کے کچھ ایسے شناسہ بھی پرانے موجود ہیں جو فقط آج ان سے ملنے کے لیے آج اس تقریب میں موجود ہیں، جن میں خاص طور پہ مخدوم امین تاجر صاحب، حافظ عبد الوحید صاحب، اور اس کے علاوہ خواتین کی سائٹ پر محترمہ مسز ظہیر صاحبہ حلقہ فکر و فن کی نمائندگی کر رہی ہیں، اور بھی بہت سے احباب، جناب ریاض راٹھور صاحب بھی یہاں موجود ہیں، وسیم ساجد صاحب موجود ہیں، اور یہ سب احباب آپ سے ملنے کے لیے اور دوبارہ ریفریش ہونے کے لیے آج یہاں موجود ہیں۔ تقریب کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ احمد فراز نے کہا تھا کہ میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں، میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف
ہوا بہار کی ہے۔ محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ کے لیے استقبالیہ کلمات پیش کرنے کے لیے میں ناظم الامور حلقہ فکر و فن ڈاکٹر طارق عزیز صاحب کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر طور پر جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام۔ میں ڈاکٹر طارق عزیز حلقہ فکر و فن کی جانب سے اس پر نور، دل گداز، پرسوز محفل انجمن، سیکل جلوہ نما، بہار چمن، گنجینہ ادب، جہاں ہجوم گل سے فیض لذت تخلیق اور ان کی مہک سے گلشن میں پھول لہلاتے ہیں اور خوشبو سے ذہن انسان تازہ دم ہوتے ہیں، جناب مہمان خصوصی کونسلر پاکستان توصیف صاحب کا، اور جن کے ہونے کا احساس ہمیں پاکستان سے دوری کو کم کرتا ہے، اور مہمان اعزاز ریحانہ روحی صاحبہ اور صدر محفل اور تمام حاضرین کو اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ کونسلر صاحب ایسی ہی ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو دہکے تو سوزے موج تکلم، جو دہکے تو سوزے موج تکلم، چمکے تو ساز و ترنم، لہکے تو رنگ و تبسم، مہکے تو بوئے گل، اور اگر بولے تو نسب توزن بولنے لگتا ہے۔ ان کی باتوں میں ذہن کی کجروی ہی نہیں، محبت کو سراہنے کا جذبہ بھی موجود ہے، جس میں وابستگی ہے، سپردگی ہے، آسودگی اور رختگی ہے، شدت بھی ہے، دھیما پن بھی اور جذبہ بھی موجود ہے، لیکن کہیں بھی تمتراک موجود نہیں ہے۔ ان کی تمام شاعری ایسے جیسے صنوبر و شمشاد کی کسی سروقد کے قامت رانا کی مثال، لالا و گل کسی گل گداز کے عارض گلگوں کی ادنا شبیہ ہونے کی بدولت باغ باغ ہیں، پھولے نہیں سماتے۔ نرگس کسی زہرہ شمائل کی جادو بھری نگاہ اور رسیلی آنکھوں کی بیمار ہے، برگ گل کسی لالائے گل کی طرف اشارہ کر رہا ہو، سوسن کسی حور شمائل حمیدہ خسائل کی وصف میں زباں اور ازیاں کر رہی ہو، ان کی محفل رمجھم کی آواز پر ایک اور ہی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، صرف اور صرف ریحانہ روحی صاحبہ ہے۔ پیروں کو کاٹ دیا ہے، پیروں کو کاٹ دیا ہے اڑان سے پہلے، پیروں کو کاٹ دیا ہے اڑان سے پہلے، یہ خوف ہجر ہے، شوق وصال تھوڑی ہے۔ پیروں کو کاٹ دیا ہے اڑان سے پہلے، پروں کو کاٹ دیا ہے اڑان سے پہلے، یہ خوف ہجر ہے، شوق وصال تھوڑی ہے۔ ان کی شاعری کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شعر کہتی نہیں بلکہ شعر ان سے خود کہلواتا ہے۔ اگر وہ حواس خمسہ سے حاصل کرتی ہیں، اپنے غور و فکر کا جز بنا لیتی ہیں، جو ان کے کلام کی اصل طاقت ہے۔ ان کی شخصیت جتنی نفیس، سادہ، تر و تازہ، پرجوش، خوش فہم، خوش اخلاق، پر نور اور سنجیدہ ہے، اسی وجہ سے ان کی شاعری میں اس قدر سلیقہ اور شائستگی ہے۔ بات فکر و نظر کی ہو، جذبہ احساس، تصوف، فلسفہ حکمت، غم عشق، یہ الفاظ مجھے کہتے پرابلم ہوتا ہے، فلسفہ حکمت، غم عشق، غم روزگار، سیاست، محبت کی ہو، غزل کبھی بھی کھل کر سامنے نہیں آتی،
بلکہ دھیمے اور ملائم لہجے میں رموز علائم کے پردے میں اپنا مطلب ظاہر کرتی ہے اور چند لفظوں میں وہ کچھ کہہ جاتی ہے جو اسے کہنا ہوتا ہے. چند لفظوں میں وہ کچھ کہہ جاتی ہے جو اسے کہنا ہوتا ہے، اور اس طرح غزل کہنے کا سلیقہ مخصوص شاعروں میں موجود ہوتا ہے، اور ان مخصوص شاعروں میں ریحانہ روحی شامل ہیں. نظارہ سر بام میں، غالب صاحب کہتے ہیں، نظارہ سر بام میں وہ لطف کہا جو کیواڑ کی اوٹ سے تانک جھانک لگانے میں ہے. اس لیے ریحانہ روحی نے جو کچھ کہا، خواہ اس کا تعلق کسی ذات، کائنات، مہر یا قہر سے ہو، غزل کے پیرائے میں کہا کہ ان کی سادگی و پرکاری، ظاہر اسلوبی اور تہداری کو دیکھ کر غالب کا شعر خود بخود یاد آتا ہے. سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جرت آزما پایا. ان کی غزلوں، نظموں اور مجموعات میں فکر و فن اور شعور کی پرچھائیاں، حسن و نغمہ کی ہر صدا پر لبیک کہنے کی آرزو، اور ان کی زندگی کو محبت کی راہ پر استوار کرنے کی خواہش اور تڑپ، زندگی کے جمالیاتی، تخیلاتی، گنگناتی، چہچاتی اور رومانوی پہلوؤں سے فطری لگاؤ، جذبات میں شدت و احساس اور محسوسات لطافت و نرمی، تخیل و رنگینی، سوچ میں سنجیدگی اور پاکیزگی، ذہن میں کچھ کرنے کا خیال اور دل میں اپنے ارد گرد کو خوبصورت بنانے کی تمنا، خوبصورت بنا دینے کی تمنا، خوب سے خوب کی تلاش، ظلم کے خلاف احتجاج، اندھیروں کو روشنی اور صبر کو اختیار میں بدل دینے کا اشتیاق، یہ ساری باتیں آپ کو ان کے مجموعہ کلام میں ملیں گی. یہ ساری باتیں آپ کو ان کے مجموعہ کلام میں ملیں گی. ایسا چراغ میں نے جلایا نہیں کبھی، ایسا چراغ میں نے جلایا نہیں کبھی، جس میں کہ خود میرا لہو شامل نہیں رہا. ایسا چراغ میں نے جلایا نہیں کبھی، جس میں کہ خود میرا لہو شامل نہیں رہا. انہوں نے ہمیشہ نیکی اور روشنی اور کمزور کی طرفداری کی ہے. یہ دنیا قابل صد رشک ہوتی جا رہی ہے، یہ دنیا قابل صد رشک ہوتی جا رہی ہے، مگر انسان بے توقیر ہوتا جا رہا ہے. روشن خیالی، وسیع القلبی، سلاست و بلاغت، عصری آگہی، اپنے گرد و پیش کے مسائل اور ان سے آشنائی بھی خاص طور پر ان کی شاعری میں موجود ہے. میں اس کو خواب تک محدود رکھنا چاہتی ہوں، میں اس کو خواب تک محدود رکھنا چاہتی ہوں، مگر وہ خواب کی تعبیر ہوتا جا رہا ہے. میں اس کو خواب تک محدود رکھنا چاہتی ہوں، مگر وہ خواب کی تعبیر ہوتا جا رہا ہے. لطافت بے کثافت جلوہ پیدا نہیں کر سکتی. جدیدیت، جذباتیت، محسوسات، انفرادیت کو ہمیشہ اہمیت دی ہے انہوں نے، کیونکہ سچی اور حقیقی شاعری جذبے اور احساس کی کوکھ سے جنم لیتی ہے. اسی وجہ سے آپ ریحانہ روحی جذبہ، فکر اور دل کی دھڑکن کی شاعرہ ہیں. لوگوں میں مصلحتوں کا چلن عام ہو گیا ہے، لوگوں میں مصلحتوں کا چلن عام ہو گیا ہے، چہروں پر اب دلوں کے تراجم نہیں رہے. ریحانہ روحی صاحبہ، تھینک یو. ماشاءاللہ جی، آپ کی تالیاں بتا رہی ہیں کہ آپ ڈاکٹر طارق عزیز صاحب کی اردو کی سلاست سے آپ خوب محظوظ ہوئے ہیں. وہ بڑا بہترین استقبالیہ مضمون انہوں نے پیش کیا ہے. بہت بہت شکریہ. محترم عدنان بٹ بھی تشریف لے آئے ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں. تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں اسٹیج پر دعوت دے رہا ہوں حلقہ فکر و فن کے سینئر رکن
جناب شعیب شہزاد صاحب سے. آج انہوں نے خاص طور پر محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ کا پاکستان کے لیے لکھا گیا ایک ترانہ وہ یہاں پیش کریں گے ترنم کے ساتھ. آپ سب کی تالیوں میں شعیب شہزاد صاحب. ترانے سے پہلے جی اپنا ایک شعر محترمہ ریحانہ روحی کی نظر. نام ان کا تو ہے ریحانہ روحی، شاعرانہ مزاج رکھتی ہیں. نام ان کا تو ہے ریحانہ روحی، شاعرانہ مزاج رکھتی ہیں. سوچ ان کی بڑی ہی مثبت ہے، ملک و ملت کی لاج رکھتی ہیں. اب ان کا لکھا ہوا میری نغمہ ہے، اس کے 2 بند آپ سب کی سماعتوں کی نظر. میں بھی پاکستانی، تو بھی پاکستانی، میں بھی پاکستانی، تو بھی پاکستانی. پاکستان ہے دل بر، پاکستان ہے دل بر، دل راجا دل جانی. میں بھی پاکستانی، تو بھی پاکستانی، میں بھی پاکستانی، تو بھی پاکستانی. پاک وطن کی مٹی سے ہم کو عقیدت ہے، پاک وطن کی مٹی سے ہم کو عقیدت ہے. اس کے ذرے ذرے سے ہم کو محبت ہے. اس سے وفا نبھانا تو عین عبادت ہے، عین عبادت ہے. یہ ہے ہمارے پرکھوں کے جذبوں کی نشانی. میں بھی پاکستانی، تو بھی پاکستانی، میں بھی پاکستانی، تو بھی پاکستانی. آؤ ہم سب مل کر بس ایک قوت بن جائیں. آؤ ہم سب مل کر بس ایک قوت بن جائیں. آپس کی رنجش بھولیں، وطن کی آن نبھائیں. پاکستان کو طاقتور پاکستان بنائیں، پاکستان بنائیں. دنیا کی آنکھوں میں آؤ بھر دے ہم حیرانی. میں بھی پاکستانی، تو بھی پاکستانی، میں بھی پاکستانی، تو بھی پاکستانی. پاکستان ہے دل بر، دل راجا دل جانی. میں بھی پاکستانی، تو بھی پاکستانی، میں بھی پاکستانی، تو بھی پاکستانی. بہت بہت شکریہ جی. اور اس طرح سے ہماری اس محفل مشاعرہ کا آغاز اور تقریب کا پہلا حصہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اور اب ہم باقاعدہ مشاعرے کی طرف، اور اب جن شعراء کو آپ سنیں گے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو شعر آپ کو اچھا لگے آپ اس شعر پر شاعر کو اپنی داد سے ضرور نوازیے گا. اور مجھے امید ہے کہ آج کا یہ مشاعرہ ایک یادگار مشاعرہ ثابت ہوگا، جس میں آپ محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ کو بھی سنیں گے، جناب آفتاب ترابی صاحب کو بھی سنیں گے، اور حلقہ فکر و فن کے نمائندہ شعراء بھی اپنا کلام پیش کریں گے. اور اس کی ابتدا کرتے ہوئے بطور ناظم میں اپنے کلام سے آغاز کرتا ہوں اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ کچھ دیر سوچنے میں منظر بدل گیا، کچھ دیر سوچنے میں منظر بدل گیا، خود ہی کو کھوجنے میں منظر بدل گیا. کچھ دیر سوچنے میں منظر بدل گیا، خود ہی کو کھوجنے میں منظر بدل گیا. اور وامق خیال یار نے ایسا کیا کمال، وامق خیال یار نے ایسا کیا کمال،
دیکھا جو آئینے میں تو منظر بدل گیا، دیکھا جو آئینے میں تو منظر بدل گیا۔ اور عرض کیا ہے کہ بنام عشق بڑے غم اٹھائے جاتے ہیں، بنام عشق بڑے غم اٹھائے جاتے ہیں، یہ روگ لگتے نہیں ہیں، یہ روگ لگتے نہیں ہیں، لگائے جاتے ہیں۔ بنام عشق بڑے غم اٹھائے جاتے ہیں، یہ روگ لگتے نہیں ہیں، لگائے جاتے ہیں۔ اور چلا ہوں ان کی طرف آج ایسی حالت میں، چلا ہوں ان کی طرف آج ایسی حالت میں، قدم قدم پہ قدم لڑکھڑائے جاتے ہیں، قدم قدم پہ قدم لڑکھڑائے جاتے ہیں، قدم قدم پہ قدم لڑکھڑائے جاتے ہیں۔ اور بلائیں جن کو وہی در پہ ان کے جاتا ہے، بلائیں جن کو وہی در پہ ان کے جاتا ہے، وہاں پہ لوگ کہاں بن بلائے جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ کہاں بن بلائے جاتے ہیں۔ اور جو بات حق کی کریں اس جہان میں وامق، جو بات حق کی کریں اس جہان میں وامق، انہیں ہی زہر کے پیالے پلائے جاتے ہیں، زہر کے پیالے پلائے جاتے ہیں، انہیں ہی زہر کے پیالے پلائے جاتے ہیں۔ اور دو تین شعر ایک غزل کے، یہ روگ لگتے نہیں لگائے جاتے ہیں، یہ روگ لگتے نہیں۔ بنام عشق، بنام عشق بڑے غم اٹھائے جاتے ہیں، بنام عشق بڑے غم اٹھائے جاتے ہیں، یہ روگ لگتے نہیں ہیں، لگائے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ اور حسینوں دلربا گھاتیں میں اکثر یاد کرتا ہوں، حسینوں دلربا گھاتیں میں اکثر یاد کرتا ہوں، تمہاری مت بھری باتیں میں اکثر یاد کرتا ہوں، حسینوں دلربا گھاتیں میں اکثر یاد کرتا ہوں، تمہاری مت بھری باتیں میں اکثر یاد کرتا ہوں۔ وہ مجھ کو دیکھنا، خاموش رہنا اور شرمانا، وہ مجھ کو دیکھنا، خاموش رہنا اور شرمانا، ادھوری سی ملاقاتیں میں اکثر یاد کرتا ہوں۔ اور کسی کا مانگنا رو رو کے میرے پیار کو رب سے، کسی کا مانگنا میرے پیار کو کسی کا مانگنا رو رو کے میرے پیار کو رب سے، کسی کی وہ مناجاتیں میں اکثر یاد کرتا ہوں۔ اور بھلائی جا نہیں سکتی کسی صورت کبھی وامق، بھلائی جا نہیں سکتی کسی صورت کبھی وامق، تیری یادوں کی بار آتے ہیں میں اکثر یاد کرتا ہوں، تیری یادوں کی بار آتے ہیں میں اکثر یاد کرتا ہوں۔ اور ایک غزل کے چند اور اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر ہیں کہ دل ملا تھا ہمیں مقدر سے، دل ملا تھا ہمیں مقدر سے، چیر ڈالا گیا ہے نشتر سے، دل ملا تھا ہمیں مقدر سے، چیر ڈالا گیا ہے نشتر سے۔ اور بستیاں ساحلوں سے مٹنی ہیں، بستیاں ساحلوں سے مٹنی ہیں، آ رہی ہے صدا سمندر سے، بستیاں ساحلوں سے مٹنی ہیں، آ رہی ہے صدا سمندر سے۔ اور صاحب فکر و فن کو کیا لینا، صاحب علم و فن کو کیا لینا، ایک تونگر سے بندہ زر سے، صاحب علم و فن کو کیا لینا، ایک تونگر سے بندہ زر سے۔ اور بے نیازی کی کیفیت کیا ہے، بے نیازی کی کیفیت کیا ہے، پوچھ کر دیکھیے کلندر سے، بے نیازی کی کیفیت کیا ہے، پوچھ کر دیکھیے کلندر سے۔ اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ جام جمشید توڑ دے وامق، جام جمشید توڑ دے وامق، آئینہ چھین لے سکندر سے۔ مہربانی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں حلقہ فکر و فن کے نمائندہ شاعر اور انتہائی
بہترین اشعار اقبال کی فکر اور جذبے کی اڑان کے ساتھ جناب اقبال ظفر صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں. یو آر ناٹ فائن. اچھا چلے ٹھیک ہے. خواب بھی دیکھتا ہوں اور تعبیر کے جتن بھی، خواب بھی دیکھتا ہوں اور تعبیر کے جتن بھی، زندگی سے انسیت بھی ہے اور اہتمام کفن بھی. خواب بھی دیکھتا ہوں اور تعبیر کے جتن بھی، زندگی سے انسیت بھی ہے اور اہتمام کفن بھی. آشنا ہوں تیرے حال سے، تیرے وسعت خیال سے، آشنا ہوں تیرے حال سے، تیرے وسعت خیال سے، ملحوظ تو بھی ہے اور آداب بزم سخن بھی. ترازوئے عشق میں بھی فقط توازن ہی شرط ہے، ترازوئے عشق میں بھی فقط توازن ہی شرط ہے، ادھر گرانی محبوب تو ادھر مطلوب کا وزن بھی. بھولے سے گھر تجھے میں یاد جو کر بیٹھوں تو، بھولے سے گھر تجھے میں یاد کر بیٹھوں تو، ہوتی ہے سوزش عشق بھی اور محرومی کی جلن بھی. ظاہر سے ہوں مرعوب مگر ہوتا نہیں مغلوب، ظاہر سے ہوں مرعوب مگر ہوتا نہیں مغلوب، لفافے سے بھانپ لیتا ہوں خط کا متن بھی. ظاہر سے ہوں مرعوب مگر ہوتا نہیں مغلوب، لفافے سے بھانپ لیتا ہوں خط کا متن بھی. اب آخری شعر پیش کرتی ہوں. اس نیرنگی کیفیت کو کیا اب نام دے ظفر، اس نیرنگی کیفیت کو کیا اب نام دے ظفر، احساس تازگی بھی ہے اور وجود میں تھکن بھی. بہت بہت شکریہ. واہ جی واہ، بہت خوب، بڑا پر اثر کلام جناب اقبال ظفر صاحب کا. اور مجھے اور آپ سب کو یقیناً یہ خوشی ضرور ہوئی ہوگی کہ ان کی نمائندگی، کیونکہ آج ان کا گلا خراب ہے تو ان کی بیگم صاحبہ نے ان کی نمائندگی کی ہے، وہ بھی اپریسیشن کی حقدار ہیں. ماشاءاللہ یہ بہت اچھی ایک روایت بھی ہے اور فضا بھی ہے. اللہ تعالیٰ، ہاں جی بالکل ایک نئی روایت ہے اور جدت آنی چاہیے جی، بالکل بہت اچھی، بہت خوب. اور اب میں جس شاعر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، حلقہ فکر و فن کے کنوینر ہمارے بڑے بھائی جناب چودھری سجاد علی جٹ صاحب کو، ریحانہ روحی صاحبہ کے ان اشعار کے ساتھ کہ حصارے وصل میں و رفتہ پن پکارتا ہے، یہ کون ہم کو سرے انجمن پکارتا ہے، چھلکنا چاہتا ہے جام عشق جام کہیں، چلو پلٹ چلیں روحی وطن پکارتا ہے. جناب سجاد علی صاحب. بہت مہربانی وقار بھائی. سب سے پہلے تو آپ نے میرا تعارف کروایا تو عرض ہے، یہ رسم تعارف تو میری جان تکلف ہے، یہ رسم تعارف تو میری جان تکلف ہے، ہم ہیں بیگانے ہم پہ اعتبار میری جان تکلف ہے. یہ رسم تعارف باجا صاحب آپ کے لیے، یہ رسم تعارف تو میری جان تکلف ہے، ہم ہیں بیگانے ہم پہ اعتبار میری جان تکلف ہے. مشروط کرے کوئی تمہیں گر نام وفا پر، مشروط کرے کوئی تمہیں گر نام وفا پر، دیکھ لو انجام فرحات سب میری جان تکلف ہے. تو عرض ہے کچھ میرے دوستوں کے نام.
کہتے ہیں کہ جفا نہ کرو تم وفا کر کے دیکھو، جفا نہ کرو تم وفا کر کے دیکھو، یہ ہے رسم الفت نبھا کر کے دیکھو، ہے تمہیں فخر گر اپنی وفا پر، ہے تمہیں فخر گر اپنی وفا پر، کبھی خون دل کو ہنا کر کے دیکھو، کبھی خون دل کو ہنا کر کے دیکھو۔ نوازش جا تو اپنے دوستوں کے نام کچھ پنجابی کے الفاظ ہیں۔ میرے سارے سجن بیلی لگ دے مینو وانگ چمیلی، میرے سارے سجن بیلی لگ دے مینو وانگ چمیلی، انہاں دی خوشبو لوکی لیندے کول کھلو، میرے سارے سجن بیلی، اے کال کرن تے مڑنا پھر دے، پاویں اتے آریاں چھر دے، میرے سارے سجن بیلی، اے سجنا دے لئی رسدی پیلی، اے سجنا دے لئی رسدی پیلی، تے دشمن دے لئی چلدی گولی، میرے سارے سجن بیلی، تے میرا تحفہ انہاں لئی، تے میرا تحفہ انہاں لئی میری ماں دیاں دعاواں نے۔ میں اس سے اور زیادہ اپنے دوستوں کو دے نہیں سکتا، جو میری ماں نے کبھی مجھے دعائیں دی تھی وہ میں ان کو دان کرتا ہوں۔ میرا تحفہ انہاں لئی میری ماں دیاں دعاواں نے۔ تو ایک دو شعر، عید آ رہی ہے تو ظاہر ہے پردیس پہ کچھ خیال آتا ہے کہ ہر شخص یہاں عید کی خوشیوں میں مگن ہے، ہر شخص یہاں عید کی خوشیوں میں مگن ہے، میں کس سے کہوں کیسے کہوں عید مبارک، عید آئی ہے سلگتی ہوئی یادیں لے کر، آج پھر مجھے اپنی اداسی پہ ترس آیا ہے۔ آپ کی اس باتوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے برداشت کیا، بہت مہربانی، شکریہ۔ مدعا اپنا خدا کے سامنے رکھا تو ہے، ایک دیا ہم نے ہوا کے سامنے رکھا تو ہے، وہ اگر چاہے تو انہونی کو بھی ہونی کر دے، وہ اگر چاہے تو انہونی کو بھی ہونی کر دے، معجزہ دست دعا کے سامنے رکھا تو ہے۔ یہ جو اشعار میں پیش کر رہا ہوں یہ محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ کے اشعار ہیں، انہی کی شاعری سے میں نے انتخاب کیے ہیں آج کے اس مشاعرے کے لیے۔ اور مدعا اپنا خدا کے سامنے رکھا تو ہے، ایک دیا ہم نے ہوا کے سامنے رکھا تو ہے، اور اب جو دیا، جو چراغ اس سٹیج پر روشن ہونے جا رہا ہے وہ ایک مدت کے بعد دوبارہ حلقہ فکر و فن میں تشریف لائے ہیں۔ آج سے کچھ برس پہلے وہ پاکستان تشریف لے گئے تھے اور اب واپس بسلسلہ روزگار ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انتہائی پختہ کار شاعر، آپ سب کی تالیوں میں جناب شہزاد اجمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں حلقہ فکر و فن کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی شاعرہ کو مدعو کیا اور ان کو اس بزم کی رونق بنایا، اور آپ کو بھی دلی مبارکباد کہ آپ جو ہے وہ یہاں تشریف لائیں۔ چند اشعار سے آغاز کروں گا۔ کہ مدت سے میرے حال پہ روتی ہے تیرگی، مدت سے میرے حال پہ روتی ہے تیرگی، مدت سے ایک چراغ جلایا نہیں گیا، شہزاد لوگ دل سے میرے کھیلتے رہے، شہزاد لوگ دل سے میرے کھیلتے رہے، اور مجھ سے دل کسی کا دکھایا نہیں گیا، اور مجھ سے دل کسی کا دکھایا نہیں گیا۔ اور ایک اور قطعہ ہے
کہ ایک دھوکہ میری آنکھوں کا یہ منظر نکلا، ایک دھوکہ میری آنکھوں کا یہ منظر نکلا، میں جسے دیوتا سمجھا تھا وہ پتھر نکلا، اور سانس چلتی ہے میری تجھ سے جدا ہو کر بھی، سانس چلتی ہے میری تجھ سے جدا ہو کر بھی، دیکھ میں کتنا مقدر کا سکندر نکلا، سانس چلتی ہے میری تجھ سے جدا ہو کر بھی، دیکھ میں کتنا مقدر کا سکندر نکلا۔ اور کچھ اشعار اور ہیں کہ تیری یادوں کے سہارے جو کھڑے رہتے ہیں، تیری یادوں کے سہارے جو کھڑے رہتے ہیں، دل کے گلدان میں کچھ پھول پڑے رہتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ ملاقات نہیں کرتا ہے، ایک وہ ہے کہ ملاقات نہیں کرتا ہے، ہم بھی ضدی ہیں سدا ضد پہ اڑے رہتے ہیں، ہم بھی ضدی ہیں سدا ضد پہ اڑے رہتے ہیں، اور منہ کے بل گرتے ہیں قد ان کا گٹھانے والے۔ آپ کی نظر شعر ہے کہ منہ کے بل گرتے ہیں قد ان کا گٹھانے والے، جو بڑے ہیں وہ ہمیشہ ہی بڑے رہتے ہیں، جو بڑے ہیں وہ ہمیشہ ہی بڑے رہتے ہیں، اور جانے شہزاد کیا جب سے کنارہ تم نے، خواب میرے تیری نیندوں سے لڑے رہتے ہیں۔ اور دوسرے اشعار ہے میں سناتا ہوں انشاءاللہ۔ اور غم یہ دوری کا گوارا نہیں ہونے والا، غم یہ دوری کا گوارا نہیں ہونے والا، تیرے بن میرا گزارا نہیں ہونے والا، اور میری قسمت میں چمکتا ہوا سورج ہے میاں، میری قسمت میں چمکتا ہوا سورج ہے میاں، میں کوئی ٹوٹا ستارہ نہیں ہونے والا، اور نقش خود اپنے اباروں گا میں کوزہ گر، میں تیرے چاک کا گارا نہیں ہونے والا۔ کچھ اشعار اور ہے، وہ فقط میرے نام ہو جائے، وہ فقط میرے نام ہو جائے، کاش میرا یہ کام ہو جائے، اس کی صورت کو دیکھتا جاؤں، اس کی صورت کو دیکھتا جاؤں، عمر یوں ہی تمام ہو جائے، اس کی صورت کو دیکھتا جاؤں، عمر یوں ہی تمام ہو جائے، اور آنکھ جھپکے تو دن نکل آئے، آنکھ جھپکے تو دن نکل آئے، زلف کھولے تو شام ہو جائے۔ اور آپ کو اجازت ترنم میں کچھ اشعار سنا دوں آپ کو اگر اجازت ہو تو۔ اپنے جلووں سے آشنائی دے، اپنے جلووں سے آشنائی دے، خواب میں ہی صحیح دکھائی دے، خواب میں ہی صحیح دکھائی دے، اور اس کے اتنے 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 اتنے، اس کے اتنے قریب ہو جاؤں، دل کی دھڑکن اسے سنائی دے، اور خواب الفت خریدنے والے، خواب الفت خریدنے والے، نیند کے ہاتھ میں کلائی دے، اور دل تڑپتا ہے تڑپتا ہے، دل تڑپتا ہے اور میں اس کو روکتا ہوں کہ مت دہائی دے، اور مکتا ہے کہ یا تو شہزاد ہو وہ بس میرا،
یا تو شہزاد ہو وہ بس میرا، یا مجھے قید سے رہائی دے۔ شہزاد اجمی صاحب کے کلام نے محفل مشاعرہ کو نقطۂ عروج پر پہنچا دیا ہے۔ ماشاءاللہ بجنگ آمد، ہم انہیں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں حلقہ فکر و فن میں، اور آپ کی تالیاں مجھے ایک دفعہ پھر بتائیں گی کہ آپ مشاعرے سے کتنا محسوس ہو رہے ہیں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اور اس دوران چودھری عبدالمجید صاحب بھی پنڈال میں تشریف لائے ہیں، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ احسن عباسی صاحب بھی اب سے کچھ دیر پہلے اپنی اہلیہ فرح صاحبہ کے ساتھ تشریف لائے ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور تمام دوستوں کو، خرم صاحب نظر آ رہے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید۔ اور مشاعرے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ رموز عشق سمجھ میں جب آنے لگتے ہیں، رموز عشق ریحانہ روحی صاحب نے فرمایا ہے، ریحانہ روحی صاحبہ نے، کہ رموز عشق سمجھ میں جب آنے لگتے ہیں ہم اپنی ذات میں تکمیل پانے لگتے ہیں۔ بہت خوب۔ اس شعر کے ساتھ میں اب جس شاعر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، انتہائی پر اثر شعر کہتے ہیں، اپنے نام کی طرح انتہائی پر اثر شعر کہتے ہیں، اور ان کا خاصہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ 6 زبانوں میں شاعری کرتے ہیں۔ آپ ان کا بھرپور استقبال کریں۔ آج کل تھوڑے ناساز بھی ہیں، ان کے لیے دعا بھی کریں۔ جناب عمران اثر صاحب، یہ ہاتھ پکڑ کے لائیں۔ اس غزل کا دوسرا شعر بہت اچھا ہے کہ فلک کی آنکھ میں ممتا کا نور ہوتا ہے، سویرے بچے جب اسکول جانے لگتے ہیں۔ مہمانان گرامی اور معزز سامعین، میں آج آپ کے سامنے حقیقی غزل پیش کرنے جا رہا ہوں جو 2 حصوں میں ہے، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد۔ اور اس سے پہلے میں اپنی ایک نعت کا ایک شعر پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو 2 زبانوں میں ہے، اردو اور سندھی میں، ایک ہی وزن اور ایک ہی ترنم کے ساتھ 2 زبانوں میں ہے۔ میں اس نعت کا ایک شعر پیش کروں گا، اس کے بعد یہ غزل پیش کروں گا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب مستوری کا حال ہے یہ اظہار کا عالم کیا ہوگا، جب مستوری کا حال ہے یہ اظہار کا عالم کیا ہوگا، ہر ایک فدائے بن ڈٹھے دیدار جو عالم چھاتی دو، ہر ایک فدائے بن ڈٹھے دیدار جو عالم چھاتی دو، جڑ مستوری جو حال ہو اظہار جو عالم چھاتی دو، جڑ مستوری جو حال ہو اظہار جو عالم چھاتی دو۔ بینائی ختم ہوگی ایک آنکھ کی، دوسری سے یہ قریب کر کے دیکھتا ہوں، اپنا خود ہی ٹائپ کیا اردو میں، پرانگندہ اور آنکھ سے لایا ہوں۔ تمہارے شہر کا، شادی سے پہلے، تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا ہے، تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا ہے، ہماری راہ میں حائل ابھی زمانہ ہے، ہماری راہ میں حائل ابھی زمانہ ہے، خرد کا کام ہوا بس کے اب وہ بے بس ہے، خرد کا کام ہوا بس کے اب وہ بے بس ہے، فدائے قلب حزیں تم پہ والہانہ ہے، فدائے قلب حزیں تم پہ والہانہ ہے، تمہاری یاد میں شاعر ہوا ہوں بزمارا،
محبت کہیں فسانہ ہے، یہ سوز و ساز محبت کہیں فسانہ ہے، اسی سے مانگے ہر ایک چیز پر وہ قادر ہے، اسی سے مانگے ہر ایک چیز پر وہ قادر ہے، کہ رحم و فضل خدا ڈھونڈتا بہانہ ہے، کہ رحم و فضل خدا ڈھونڈتا بہانہ ہے۔ شادی کے بعد جب رفیقہ حیات کو پاکستان میں چھوڑ کے آنا پڑا مجبوراً، دن میں تپتے ہوئے صحرا میں ہوا آب لپا، دن میں تپتے ہوئے صحرا میں ہوا آب لپا، رات کو ہجر میں جلتا ہوں تو آنسو آئے، رات کو ہجر میں جلتا ہوں تو آنسو آئے، رات کو ہجر کی چادر یہ میں سوچتا ہوں، رات کو ہجر کی چادر یہ میں سوچتا ہوں، کاش کے بعد صبا بن کے یہاں تو آئے، کاش کے بعد صبا بن کے یہاں تو آئے۔ اسی مفہوم میں شیخ سعدی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، شب دراز بامید صبح بیدارم، شب دراز بامید صبح بیدارم، کہ بوئے تو نیارت نسیم اسحارم، کہ بوئے تو نیارت نسیم اسحارم، میرے گلزار میں ایک پھول نہیں تیرے بنا، میرے گلزار میں ایک پھول نہیں تیرے بنا، تو ہی وہ گل بل ہے کہ جس کی مجھے خوشبو آئے، تو ہی وہ گل ہے کہ جس کی مجھے خوشبو آئے، میں نے پانی طریق دید کی خاطر مانگا، میں نے پانی طریق دید کی خاطر مانگا، کہ میری پیاس بجھانے کے لیے تو آئے، کہ میری پیاس بجھانے کے لیے تو آئے۔ شاعر آپ کا بھائی محمد عمران اظہر، سابق مترجم شہربان، سعودی میڈیا ریاض، میرے پاس اس کا سرٹیفکیٹ ہے وزارت سے۔ السلام علیکم۔ کہیں میان فتوحات اور شکست میں ہیں، ہم اپنے عہد کی حیران کن نشست میں ہیں، کہیں میان فتوحات اور شکست میں ہیں، ہم اپنے عہد کی حیران کن نشست میں ہیں، میں اپنی آنکھ میں جب اس کے خواب سوچتی ہوں، میں اپنی آنکھ میں جب اس کے خواب سوچتی ہوں، تو خوشبوؤں سے مہکتے گلاب سوچتی ہوں، یہ میری جرت پرواز کا ہنر ہے کہ میں، یہ میری جرت پرواز کا ہنر ہے کہ میں حروف لکھتی ہوں لیکن کتاب سوچتی ہوں، حروف لکھتی ہوں لیکن کتاب سوچتی ہوں۔ اور اب آپ کے درمیان ایک مرتبہ پھر شاعر فکر و فن جناب کلب عباس سے میں درخواست گزار ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور آج اپنا منظوم کلام محترمہ ریحانہ روحی کے نام پیش کریں۔ تو ریحانہ صاحبہ کے نام میں نے اپنا منظوم کلام لکھا ہے، لیکن اس سے قبل میں ایک تازہ غزل کے چند اشعار آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ تو شعر ہے کہ
मुद्दतों बाद कभी मैसेज कभी फ़ोन करता है, मुद्दतों बाद कभी मैसेज कभी फ़ोन करता है, रफ्ता रफ्ता मेरे अरमानों का खून करता है। शेर है कि मुद्दतों बाद कभी मैसेज कभी फ़ोन करता है, रफ्ता रफ्ता मेरे अरमानों का खून करता है, और हिज्र के तख्ते दार पे लटका के मुझे, हिज्र के तख्ते दार पे लटका के मुझे वो रकीब के पहलू में सुकून करता है। हिज्र के तख्ते दार पे लटका के मुझे वो रकीब के पहलू में सुकून करता है, और ख़ुद को जी हिज्र के तख्ते दार पे लटका के मुझे वो रकीब के पहलू में सुकून करता है, और ख़ुद को कत्ल करके इल्ज़ाम उस पे डाल दूँ, ख़ुद को कत्ल करके इल्ज़ाम उस पे डाल दूँ, ऐसे भी इरादे मेरा जुनून करता है। ख़ुद को कत्ल करके इल्ज़ाम उस पे डाल दूँ, ऐसे भी इरादे मेरा जुनून करता है, और ख्वाब में हुआ झगड़ा वजह फ़िराक़ बना, ख्वाब में हुआ झगड़ा वजह फ़िराक़ बना, ऐसे ख़ुद से जुदा भला कौन करता है। ख्वाब में हुआ झगड़ा वजह फ़िराक़ बना, ऐसे ख़ुद से जुदा भला कौन करता है। बिछड़ के उससे जीना गवारा न था, बिछड़ के उससे जीना गवारा न था, जस्द खाकी मेरा खाक में सुकून करता है। और आखिरी शेर है कि अहवाले दीवानगी को छुपाया बहुत, अहवाले दीवानगी को छुपाया बहुत, मगर राज सारे फाश मेरा ये मज़मून करता है, मगर राज सारे फाश मेरा ये मज़मून करता है। मुद्दतों बाद कभी मैसेज कभी फ़ोन करता है। एक और गज़ल के चंद अशार फिर मैं अपना मंजूम कलाम पेश करूँगा। तो शेर है कि ये आरज़ू है कि कोई आरज़ू ना हो, ये आरज़ू है कि कोई आरज़ू ना हो कुछ भी मगर मोहब्बत की जुस्तजू ना हो। ये आरज़ू है कि कोई आरज़ू ना हो कुछ भी मगर मोहब्बत की जुस्तजू ना हो। सरे राह कहीं मुलाकात हो भी जाए, सरे राह कहीं मुलाकात हो भी जाए, तो खामोशी ही रहे दरमियाँ गुफ्तगू ना हो। सरे राह कहीं मुलाकात हो भी जाए, तो खामोशी ही रहे दरमियाँ गुफ्तगू ना हो। नकूश उसके सारे दिल से मिटा दूँ मैं, नकूश उसके सारे दिल से मिटा दूँ मैं, अगर वो मेरे रूबरू ना हो। नकूश उसके सारे दिल से मिटा दूँ मैं, अगर वो मेरे रूबरू ना हो। और बारे तोके उल्फत है जैसे मेरे गले में, बारे तोके उल्फत है जैसे मेरे गले में, काश तू भी इस ज़िल्लत से सुरखरू ना हो। बारे तोके उल्फत है जैसे मेरे गले में, काश तू भी इस ज़िल्लत से सुरखरू ना हो। और जैसे चाक गिरेबां मेरा हुआ, जैसे चाक गिरेबां मेरा हुआ, अब्बास ऐसे तो नीलाम किसी की आबरू ना हो। ये आरज़ू है कि कोई आरज़ू ना हो। अब मैं अपना मंजूम कलाम पेश करना चाहूँगा सदर साहब की इजाज़त से। तो शेर है आपके लिए कि ये महफिल, ये रोशनी, ये समा तुमसे है। ये महफिल, ये रोशनी,
یہ سما تم سے ہے، ہم بھی ہیں مقیم یہاں مگر آباد شاعری کا یہ جہاں تم سے ہے۔ یہ شکریہ یہ محفل، یہ روشنی، یہ سما تم سے ہے، ہم بھی ہیں مقیم یہاں مگر آباد شاعری کا یہ جہاں تم سے ہے۔ اور سفر دراز کر کے اگرچہ آپ آئے ہیں، سفر دراز کر کے اگرچہ آپ آئے ہیں، یقین جانیے رونق بہار ساتھ لائے ہیں۔ سفر دراز کر کے گرچہ آپ آئے ہیں، یقین جانیے رونق بہار ساتھ لائے ہیں۔ اور شرف حاصل ہوا ہے آج ان سے ملاقات کا، شرف حاصل ہوا ہے آج ان سے ملاقات کا، جہان ادب ہے معترف جن کی خدمات کا۔ شرف حاصل ہوا ہے آج ان سے ملاقات کا، جہان ادب ہے معترف جن کی خدمات کا۔ درمیاں ہمارے آج ایک ایسی ہستی ہے، درمیاں ہمارے آج ایک ایسی ہستی ہے، فن شاعری کو جس نے ایک جہت نئی بخشی ہے۔ درمیاں ہمارے ایک ایسی ہستی ہے، فن شاعری کو جس نے ایک جہت نئی بخشی ہے۔ اور تیرا تصور، تیرا تخیل بیگانہ ہے، تیرا تصور، تیرا تخیل بیگانہ ہے، مرعوب تیرے کلام سے ایک زمانہ ہے۔ تیرا تصور، تیرا تخیل بیگانہ ہے، مرعوب تیرے کلام سے ایک زمانہ ہے۔ اور بیان غزل کو جس طور آپ نے سنوارا ہے، بیان غزل کو جس طور آپ نے سنوارا ہے، انداز وہ بہت خوب، بہت پیارا ہے۔ اذن سخن تیرا طرہ امتیاز ہے، اذن سخن تیرا طرہ امتیاز ہے، صفِ شعراء کو بھی تجھ پہ بہت ناز ہے۔ اذن سخن تیرا طرہ امتیاز ہے، صفِ شعراء کو بھی تجھ پہ بہت ناز ہے۔ اور شاعری تیری ایک قیمتی اثاثہ ہے، شاعری تیری ایک قیمتی اثاثہ ہے، عشق و الفت کا تحقیقی خلاصہ ہے۔ شاعری تیری ایک قیمتی اثاثہ ہے، عشق و الفت کا تحقیقی خلاصہ ہے۔ خلقہ فکر و فن احباب فکر کی کشتی ہے، حلقہ فکر و فن، حلقہ فکر و فن احباب فکر کی کشتی ہے۔ مشکور ہیں ہم کہ آپ نے اسے زینت بخشی ہے۔ حلقہ فکر و فن احباب فکر کی کشتی ہے، مشکور ہیں ہم کہ آپ نے اسے زینت بخشی ہے۔ اور انہی لفظوں سے کرتا ہوں اختتام، انہی لفظوں سے کرتا ہوں اختتام، آج کی شام ریحانہ روحی کے نام۔ آج کی شام ریحانہ روحی کے نام، اور اس کے ساتھ ہی آج کے اس دوسرے راؤنڈ کا اختتام ہوا۔ اس محفل مشاعرہ کے دوسرا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس کے بعد ہم اس محفل کے آخری اور فائنل راؤنڈ کی جانب بڑھیں گے، جہاں پر سٹیج سے اپنا کلام پیش کریں گی محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ اور جناب صدر آفتاب ترابی صاحب۔ لیکن اس سے قبل سامعین کرام، حاضرین محفل، میں انتہائی دکھی دل سے یہاں پر یہ پیغام بھی آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ تک یہ پیغام پچھلے دنوں پہنچا بھی ہوگا کہ ہماری پاکستانی کمیونٹی کی ہر دل عزیز شخصیت، محفلوں کی رونق، شعر و شاعری کے دل دادا، ہمارے پیارے، ہمارے اپنے حافظ امجد سنیارہ صاحب اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی ہمیشہ جب بھی وہ ریاض میں موجود ہوتے، ہمیشہ وہ شعر و شاعری کی محفلوں کو رونق بخشتے۔ آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ہم انہیں یاد کر رہے ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا
کہ ان کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور اب تقریب کے اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے حلقہ فکر و فن کے مرکزی صدر جناب ڈاکٹر محمد ریاض چودھری صاحب، جو کہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، ریاض میں موجود نہیں ہیں، ان کا خصوصی پیغام محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ کے لیے اور جناب صدر آفتاب ترابی صاحب کے لیے، ہمارے معزز مہمان خصوصی توصیف خابر صاحب کے لیے اور تمام حاضرین محفل کے لیے کہ وہ آج کی اس محفل کو بڑی شدت سے اپنی حاضری کی کمی وہ یہاں محسوس کر رہے ہیں اور وہ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہوں نے معزز مہمانوں کے لیے اپنی شاعری کے مجموعے بطور تحائف یہاں بھیجے ہیں۔ میں ڈاکٹر محمد ریاض چودھری کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب حافظ عبد الوحید فتح محمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور کتاب معزز مہمان کو پیش کریں۔ ریحانہ روحی صاحبہ کو ڈاکٹر محمد ریاض چودھری صاحب کی کتاب نوائے عاجز اور ایک اور کتاب جناب آفتاب ترابی صاحب کی مجھے وقار نسیم عامر صاحب کا حکم ہے کہ 1-2 منٹ کوئی بات کر دیں۔ میں اپنی عزیز ترین شاعرہ تقریباً 19 یا 20 سال کے بعد میں ان سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ پہلے یہاں ریاض میں ابو ظفر صاحب کی رہائش گاہ اور امین تاجر صاحب کے ساتھ اور دمام میں مختلف محفل مشاعروں میں شرکت کا موقع ملتا تھا۔ ابھی طارق عزیز صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور مختلف شعراء حضرات نے ہماری محترمہ ریحانہ روحی کے بارے میں بات کی۔ میں ان سب سے علیحدہ ایک بات کروں گا کہ ریحانہ کا مطلب کیا ہے اور ریحانہ کیا چیز ہے، اور آپ کی نسبت حدیث میں آتا ہے کہ ریحانہ حسین اور حسن وہ ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہے۔ یہ نسبت آپ کے ساتھ ہے، آپ کے نام کے ساتھ جس پودے کو وابستہ ہے، نیاز بو سے کہتے ہیں، ریحانہ کہتے ہیں، اور آپ کی شاعری اسی خوشبو کو لے کر محفل مشاعرہ کو اور تمام مشاعروں کو رونق بخشتی ہے۔ اور یہاں پر ہمارے پاس مزید بھی کچھ کتب کے تحائف ہیں۔ ڈاکٹر ہنا امبرین نے ایک خاص عرصہ سعودی عرب کے اس شہر میں گزارا۔ حلقہ فکر و فن کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل، آج کل کینیڈا اور کراچی میں مقیم ہیں۔ ان کا تازہ مجموعہ کلام اسی برس منظر عام پر آیا اور آج کل شہرہ آفاق شہرت حاصل کرتا جا رہا ہے۔ محترمہ ریحانہ روحی بھی ان کی کتاب کی تقریب رونمائی کی کراچی میں گواہ رہی ہیں، اور میں اس موقع پر ان کا تازہ مجموعہ کلام معزز مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے فرداً یہاں گزارش کروں گا۔ سب سے پہلے میں مخدوم امین تاجر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب کا تحفہ پیش کریں۔
ان کے بعد میں جناب محترم عدنان بٹ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. میں ریاض راٹھور صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. تقریب کے فائنل راؤنڈ پر جانے سے پہلے مجھے ایک درخواست کی گئی ہے. حافظ امجد صاحب سے متعلق ایک مکالمہ چودھری سجاد صاحب کا ہوا تھا اور وہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. اور میں شکر گزار ہوں برادرم وسیم ساجد صاحب کا کہ انہوں نے آج حافظ امجد صاحب سے متعلق مجھے یہ یادداشت پیش کی اور یہاں پر میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ریمائنڈر دیا اور ہم نے ان کی یہاں پر انہیں یاد کیا. میں سجاد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنی تھاٹس شیئر کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ لمحات آپ کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو جب آپ ان لمحات میں ہوتے ہیں تو ان کی اہمیت آپ کی نظر میں شاید اتنی نہیں ہوتی. حافظ امجد صاحب سے میری آخری مکالمہ 15 جون کو ہوا ہے اور 19 کو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اور میں حیران ہوں کہ جو الفاظ ہم اس وقت تبادلہ کر رہے تھے شاید وہ الفاظ یہی تھے اور اس میں تھا کہ آؤ جانچ لیتے ہیں درد کے ترازو پر. جو ان سے میرا آخری مکالمہ ہوا نا, آؤ جانچ لیتے ہیں درد کے ترازو پر, کس کے غم کہاں تک ہے, شدتیں کہاں تک ہیں. کچھ عزیز لوگوں سے پوچھنا تو پڑتا ہے, کچھ عزیز لوگوں سے پوچھنا تو پڑتا ہے, آج کل محبت کی قیمتیں کہاں تک ہیں. فرصتیں ملے جب بھی رنجشیں بھلا دینا, فرصتیں ملے جب بھی رنجشیں بھلا دینا, کون جانے سانسوں کی مہلتیں کہاں تک ہیں. اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ الفاظ ہم نے, یہ آخری الفاظ میرے لیے تو یہ بہت قیمتی ہو گئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ان کو بار بار پڑھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ حافظ صاحب کیا کہہ گئے اور یا میں انہیں کیا کہنا چاہتا تھا یا اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں کہلوایا. بہرحال یہی زندگی ہے اور ہمیں اچھی یادیں دوستوں کے لیے اور ایک دوسرے کے لیے چھوڑنا ہے اور اس دنیا کو بہتر دنیا بنانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. بہت شکریہ. جی 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 اچھا جی. ایک سانس جاتی ہے لوٹ کر نہیں آتی. تو چند اشعار میں اس غزل کے سناتا ہوں کہ خرمنوں کے جلنے میں دیر کتنی لگتی ہے, خرمنوں کے جلنے میں دیر کتنی لگتی ہے, بجلیوں کے گرنے میں دیر کتنی لگتی ہے, اور ایک دیا جلانے میں کس قدر جھمیلے ہیں, ایک دیا جلانے میں کس قدر جھمیلے ہیں, ایک مکان کو جلنے میں دیر کتنی لگتی ہے, اور دل تو ایک بچہ ہے خواہشوں کا پتلا ہے, دل تو ایک بچہ ہے خواہشوں کا پتلا ہے, اور دل مچلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. اور جس شعر کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ ایک سانس جاتی ہے لوٹ کر نہیں آتی, ایک سانس جاتی ہے لوٹ کر نہیں آتی, آدمی کو مرنے میں دیر کتنی لگتی ہے. بہت شکریہ.
ایک تحفہ حلقہ فکر و فن کی نمائندہ مسز ظہیر کی جانب سے بھی یہاں پر محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ کے لیے ہے. میں ان کو سٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ کو اپنا تحفہ پیش کریں.